اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ بادلوں سے آواز آئی، چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے۔ کل کے موضوع کا باقی حصہ۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے رٹھان یعنی ٹھکانے پر تھے، انہوں نے بھی آنے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے گی۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو نہ خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ننگے پیر مکان کے باہر تک آئے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل الرائن تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں نے تم لوگوں سے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقعی یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت دعا مانگی اور اپنی خطا کی معافی چاہی۔ دعا کرنا تھا کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا، چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے، چلو مدینے، عمر نے بلایا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ کامل۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔